یہ یونیورسٹی پچھلی ایک دہائی سے، دہائی کا مطلب ہوتا ہے 10 سال، 10 ایئرس، ایک دہائی سے جو ہے وہ اپنی پوزیشن ایز اے رینک نمبر 1 یونیورسٹی مینٹین کر رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ ہماری فیکلٹی ہے، ریسورسز ہیں، اور اس سے بڑی وجہ ہے آپ لوگ. کیونکہ آپ لوگ جب پرفارم کرتے ہیں اور پھر جب آپ لوگ جا کے دوسرے آرگنائزیشنس میں کام کرتے ہیں تو ان کی بنیاد پہ ریٹنگ بنتی ہے. تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دنوں پہلے ہی ہمارا ایک جاب فیئر بھی منعقد ہوا تھا، اور اس جاب فیئر کے اندر 400 سے زائد کمپنیاں موجود تھیں اور 4855 نوکریاں تھیں، اور ہمارے گریجویٹس کی تعداد 600 یا 800 تھی. یعنی اگر دیکھا جائے تو ہر گریجویٹ کے لیے 8 نوکریاں تھیں. نوکری سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ آپ سیکھ کیا رہے ہیں، اور سیکھنے کے بعد اس کو آپ عمل پیرا کیا ہو رہے ہیں. یعنی آپ نے واٹ یو آر لرننگ اینڈ واٹ یو آر گیٹنگ آؤٹ آف اٹ. تو آج جو میں اس تقریب سے میں موجود ہوں تو مجھے یہ جان کے خوشی ہوتی ہے اور یہ بتا کے بھی خوشی ہوتی ہے آپ کو کہ ان لاسٹ 2 years اقرا یونیورسٹی ہیز گرانٹیڈ فائنینشیل اسسٹنس ٹو مور دین 36% آف دیئر اسٹوڈنٹس. اب یہ دیکھو کہ اگر اقرا یونیورسٹی کے اندر بچوں کی تعداد 33,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، یعنی اٹ از دی لارجسٹ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی آف پاکستان. سون وی ول سرپاس کراچی یونیورسٹی ان ٹرمز آف انرولمنٹ. یعنی یہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے. اتنی بڑی یونیورسٹی کے ریسورسز جس میں 33,000 سے زیادہ لوگ منسلک ہوں، پڑھ رہے ہوں، تعلیم لے رہے ہوں، اور 30,000 سے زائد لوگ جو ہوں وہ ایلومنائی نیٹ ورک ہوں. تو اقرا کا اپنا خاندان اسٹوڈنٹس کا وہ قریب 60,000 سے زیادہ لوگوں کا ہے. تو یعنی 60,000 لوگوں کا خاندان ہے اقرا کا، بچوں کا، جو مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں اور مختلف کلچر سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، لیکن ان تمام زبان، کلچر، سب کا مقصد ایک ہے، اور وہ ہے علم کا حصول. اور یہی اقرا یونیورسٹی کی پرائرٹی ہے کہ علم اور تحقیق کو کیسے پروموٹ کیا جائے. بہت ساری اس کے اندر چیزیں آتی ہیں، اور سب سے بڑھ کے چیز یہ آتی ہے کہ آپ کی اسکالرشپ ایبلٹیز کو کیسے امپروو کیا جائے. میری بات اگر تم مانو تو یہ جو جی پی اے ہے، اٹ جسٹ merely a reflection of whatever has been transferred to you. It is not what you have achieved, it's whatever has been transferred to you. Your GPA doesn't reflect who you are. تم یہ دیکھو گے کہ دیر آر 3.5 سی جی پی اے بچہ، اور دیر آر 3.85 سی جی پی اے بچہ، اینڈ دیر از اے 2.6 سی جی پی اے بچہ ٹو. اینڈ ایچ ون آف دیم ڈز ہیو اے ڈفرینٹ پرسنالٹی. اور وہ پرسنالٹی، وہ جو ایٹیچیوڈ، وہ جو اوریجنالٹی ہے، وہی اس کو ڈسٹنگوش کرتی ہے آنے والے وقتوں میں بھی. تو آئی وانٹ یو ٹو بیسکلی ڈو ناٹ میجر یور پرسنالٹی ان ٹرمز آف سی جی پی اے, in terms of what you have acquired in terms of numbers. See and measure and evaluate your originality first, that how original you are, and maintain that identity and take a pride in that identity. I am different from other, and that is my brand. There are several people sitting here with a 3.5 CGPA and more than that. There are several people are sitting here who got a scholarship of more than 30% or 50% or even up to 100%. But 30% والا اسکالرشپ والا بچہ 100% والے سے کس طرح سے مختلف ہے. یہی ڈسٹنگوشنگ فیچر جو ہیں یہ آپ کے برانڈ کو ڈٹرمن کرتے ہیں. آپ کی شخصیت بھی ایک برانڈ بنتی ہے, اور شخصیت صرف اور صرف آپ کے نمبر سے ریلیٹ نہیں ہوتی ہے. شخصیت آپ کی گفتار سے بھی ریلیٹ ہوتی ہے, آپ کے کردار سے بھی ریلیٹ ہوتی ہے, آپ کا بیہیویئر, برتاؤ اپنے اطراف میں لوگوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے اس سے بھی ریلیٹ ہوتی ہے. تو یہ بات کی مجھے خوشی ہے کہ تم لوگوں نے اس حد تک اچیو کیا کہ یہ اب ماشاءاللہ تم اسکالرشپ کے ایلیجبل ہو گئے ہو. اب ہم ایک کام اور شروع کرنے کو جا رہے ہیں, وہ ہے وہ یہ ہے کہ دی بیسٹ پرسنالٹی ایوارڈس, کہ بچوں کے اندر جو بیہیویئرل اسٹڈیز کرتے ہوئے ہم لوگ جو بہتر بچے ہوں ان کو ہم کس طریقے سے فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں.
میرا رویہ، میرا اخلاق، میرا برتاؤ اپنے کولیگ کے ساتھ، اپنے کوریڈورز میں، اپنے ٹیچرز کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہے اور کس طرح سے میں الگ دکھ سکتا ہوں، اس بنیاد پہ بھی ابھی ہم ایک انڈیکیٹر میجرمنٹ کا بنا رہے ہیں، اور سون وی ول بی انٹروڈیوسنگ دیٹ پرابلی فرام دی August 14 آنورڈ. یہ چیز میں بار بار اپنی ٹیچر کو بھی اصرار کرتا ہوں کہ دیکھو تم لوگ پڑھانے تو چلے جاتے ہو اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے حوالے سے سب چیز بتا بھی دیتے ہو، لیکن ہمارا مقصد صرف اور صرف پاور پوائنٹ کانٹینٹ کو ڈیلیور کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف اور صرف پیپر کو مانیٹر کرنا نہیں ہے، پیپر سیٹنگ نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے شخصیت سازی، ہمارا مقصد ہے کردار سازی، ہمارا مقصد ہے سونے کو کندن بنانے کا. اگر تم سونا ہو تو یہ یونیورسٹی کے استاد تمہیں کندن کیسے بنا دیں. تم یہ دیکھتے ہوگے کہ کسی بھی پروڈکٹ میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم اگر ویلیو ایڈ نہیں ہو رہی ہے تو وہ باقاعدہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جاتا ہے. تو دس از کال، اب جیسے ویلیو ایڈیشن پروڈکٹ میں ہو رہی ہوتی ہے، اس طریقے سے ویلیو ایڈیشن تمہارے اندر بھی ہونی چاہیے، اور تمہاری زندگی بھی ایک کنٹینیوس لائف لانگ لرننگ کا حصہ ہے. یعنی آج بھی میں سیکھتا ہوں، قطع نظر اس بات کے میں تم سے سیکھ رہا ہوں یا اپنے چھوٹے بچوں سے سیکھ رہا ہوں، ہر وقت آپ کو جو ہے وہ سیکھنا ہوتا ہے. اور سب سے بڑا سیکھنا کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ سیکھ جائیں کہ سیکھا کیسے جاتا ہے. یعنی یو شوڈ ریئلائز دیٹ اینڈ یو شوڈ لرن ہاؤ ٹو لرن. اگر تم لوگ یہ سیکھ جاتے ہو کہ سیکھا کیسے جاتا ہے تو ہر آنے والا وقت جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل ہم نے یہ دیکھا کہ آج ہم کھڑے میں ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر، اور ٹیکنالوجی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے کچھ میڈیا اسٹڈیز کے بچے بھی ہوں گے، کہ ایک زمانے میں اسٹل کیمراز ہوتے تھے، کینن کیمراز، کوڈک کیمراز، اور پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم اب جا کے وہ ایری آ گیا، بلیک میجک آ گیا، ریڈ آ گیا، اتنے سارے کیمرے آ گئے. تو ٹیکنالوجی چینج ہوئی، ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہوئی. اگر ہم ٹیکنالوجی سکھا دیتے اور ہم کانسیپٹ نہیں سکھاتے تو بچے اڈاپٹ نہیں کر پاتے. بچوں کو جو سکھانے کی ضرورت ہے وہ کانسیپٹ سکھانے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ کانسیپٹ سیکھ لیتے ہیں تو ان کو نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. بچوں کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور زندگی کیا ہے؟ زندگی آپ کو کس طرح سے اپنی لائف کو بہتر بنانا ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کا نام ہے. اور زندگی کب بہتر ہوتی ہے؟ جب آپ کے اطراف میں چیزیں بہتر ہو. اور اطراف سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کے اطراف میں جو لوگ ہوں وہ خوشحال ہوں، لوگ ہوں وہ خوشیاں ان کے پاس آ رہی ہوں، لوگوں کے درمیان کوئی مسائل نہ ہوں. اور وہ کون حل کرتا ہے؟ وہ آپ ہی لوگ حل کرتے ہیں، ہم ہی لوگ حل کرتے ہیں. آج ہم میں بذات خود ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے آدمی تھا، اور میں صرف یہاں پر اس حد تک پہنچ پایا صرف اس وجہ سے کہ میرے استادوں نے میری فیسیں بھر کے مجھے پڑھنے دیا. تو میں اقرا یونیورسٹی کی اس ٹریڈیشن کو نہ صرف سراہتا ہوں بلکہ ایکنالج کرتا ہوں، بلکہ پروموٹ کرتا ہوں کہ بچے جن لوگ کو فیسوں کے مسائل ہیں اور مجھ جیسے مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ میں تو مڈل کلاس نہیں تھا، میں تو بالکل لوور مڈل کلاس تھا، پور بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا. اور ہم میں سے اکثر آبادی، اب پاکستان کی 39% آبادی بلو پاورٹی لائن رہتی ہے. تو اگر ہم کسی طریقے سے اس غربت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو غربت کا خاتمہ صرف اور صرف اس صورت میں ممکن ہو پائے گا جب ہم بچوں کو اچھی تعلیم دے دیں، اور وہ تعلیم جو ہو وہ ہمارے اسلام کی طرح سے علم نافع ہو. یعنی اس علم کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، اور اس علم کا کوئی نہ کوئی پروفٹ ہو جو ان بچوں کو مل رہا ہو. بچوں تمہیں بہت بہت مبارک ہو، اور تم اپنے لیے بہت زور سے کلیپ کرو کیونکہ تم لوگ اسکالرشپ لینے جا رہے ہو.